بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ سوال لاہور سے جناب راحیل صاحب نے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں طویل عرصہ سے مسلسل امتحانات سے گزر رہا ہوں، ایک کے بعد ایک نئی تکلیف اور پریشانی سے گزرتا ہوں۔ اللہ سے بہت معافیاں بھی مانگی ہے، ہر طرح سے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو کر اس سے شکوہ شکایت کرتا ہوں۔ میرا مستقبل کیا ہے؟ کیا میرا ٹھکانہ جہنم ہے؟ کیا میں ملعون ہوں؟ وضاحت کرے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے جناب راحیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ توبہ اور استغفار کریں اور اپنی اس کیفیت سے فوری طور پر رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور شکوہ شکایت والی روش کو چھوڑ دے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے سامنے تو فریاد کر کے، عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر کے، گڑ گڑا کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعائیں کی جاتی ہے اور اللہ سے دنیا و آخرت کی خیر و عافیت اور بلائی مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، امتحانات اور آزمائشیں ایک بندہ مومن اور مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرماتا ہے، بشرطے کہ انسان مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ سے امیدوں کو ختم نہ کرے اور اللہ ہی سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ یہ غلط سوچ اور تصور ہے کہ انسان کسی آزمائش یا زندگی میں آئی تکلیف یا سختی کی بنا پر اپنے آپ کو ملعون، نامراد یا جہنمی اور اللہ کا ناپسندیدہ انسان سمجھنا شروع کرے۔ امتحانات اور سختیاں تو اللہ کے نیک اور پیارے بندوں پر آیا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم تکلیفیں پڑی ہیں۔ آپ کا جسد مبارک طائف میں لہو لہان نہیں کیا گیا، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار، وطن اور عزیز و اقارب سے جدا ہو کر ہجرت کی زندگی اختیار کرنا نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماریاں نہیں آئیں، آپ پر جادو نہیں کیا گیا، مرض الموت اور سکرات الموت کی سختیوں میں آپ مبتلا نہیں ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتحانات اور تکلیفوں سے گزرے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا ذکر؟ جناب راحیل صاحب، ہم اگر کسی تنگی، تکلیف اور مصیبت سے گزرتے ہیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تکلیفوں کا سبب ہمارا اپنا عمل اور کردار بھی تو ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تم پر کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے ہیں، جبکہ تمہارے بہت سے اعمال اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، یعنی ان کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرتا یا تمہیں سزا نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کی زندگی صبر و استقامت اور اللہ پر پختہ ایمان و یقین والی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ سختیوں اور آزمائشوں پر صبر کرے، ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرے، نہ کہ چیخ و پکار، آہ و فریاد اور شور و غل یا اللہ پر ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کرے۔ صبر بہترین عمل ہے اور صبر کرنے والوں کا مقام بھی بہت بلند اور برتر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ ایمان کی بہترین حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب سے خوف دونوں کیفیتوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارے۔ نہ تو وہ اتنا پر امید اور لاپرواہ ہو
کہ بالکل ہی خوف خدا سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر چلے، اور نہ ہی اتنا خوف زدہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جائے، بلکہ ایمان ان دونوں کیفیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے۔ آپ یہ بھی یقین کر لیں اور اس بات کو بھی اپنے عقیدہ و ایمان کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے یا مخلوقات میں سے کسی پر بھی ہرگز ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عدل اور انصاف والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی، مہربانی کی اور بخشش کی، نوازش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارے، نا امیدی کو اور حوصلہ شکستگی کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مشکلات کو آسان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔